شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. دے رہا ہوں جی سب کو باری باری، سب کو پوری کوشش کر رہا ہوں آپ کو دوں. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کل سے اس پورے ایوان کے اندر جو اس ہاؤس کی ساورنٹی اور رول آف لا کی بات کی جا رہی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج وہ چہرے، وہ آنریبل ممبران آج ایوان کے تقدس اور اداروں کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. لیکن میں ماضی میں جانا چاہوں گا کہ ماضی کے اندر ان لوگوں کا کیا کردار رہا ہے. کیا وہ نسیم حسن شاہ صاحب اور سعید الزمان صدیقی جیسے جو چہرے تھے، جو کنڈکٹ تھا ان کا اور ان کے حق میں وہ فیصلے کرتے رہے، تو وہ کورٹس جاتے ہیں یا وہ چمک والی کورٹس جاتے ہیں یا وہ کورٹس جاتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ ریاست کا وہ پلر ہے جسے عدالت عالیہ کہا جاتا ہے. تو بدقسمتی سے ہمیشہ اپنی پولیٹیکل منورنگ کے لیے وہ فیصلے چاہ رہے ہیں کہ جو ان کے اقتدار کو ہمیشہ دوام بخشتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو جج صاحب کے حوالے سے، جو سابقہ جج صاحب کے حوالے سے ایفیڈیوٹ کے اوپر بات کی جا رہی ہے، تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ جو حملہ ہے آج سپریم کورٹ کے اداروں کو گندا کیا جا رہا ہے، اور اداروں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوالیہ نشان کہ جی اگر وہ جسٹس قیوم جیسے جج ہوں تو ان کے لیے فیوریبل ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان کے اس پولیٹیکل سسٹم کو بھی دیکھتا ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیشہ جو ہے وہ ہم تو بڑے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آئے اور ووٹ کو عزت ملی ہے. لیکن میں ان سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ جب آئی جی آئی بنی تھی تو اس وقت آپ کہاں کھڑے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. جی امجد علی خان صاحب. جی ڈپٹی اسپیکر صاحب، تو میں اس ہاؤس سے کے توسط سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آئی جے آئی بنی تھی تو اس وقت یہ لوگ کہاں کھڑے تھے اور ان کی پولیٹکس کیا تھی، اور اس وقت ووٹ کو عزت کیوں نہیں ملی؟ آج جب یہ بات کرتے ہیں، اور پھر جب چھانگا مانگا کی سیاست کو رواج دیا گیا، مری کے ریسٹ ہاؤسز میں لوگوں کو بٹھایا گیا یا وہاں پہ ان کو پابند سلاسل کیا گیا اپنی پولیٹیکل منورنگ کے لیے، تو اس وقت ووٹ کو عزت کیوں نہیں ملی؟
میں سمجھتا ہوں کہ IGI جب بنی تھی تو اس میں فنڈنگ کا بھی ذکر ہے، پیسوں کے لین دین کا بھی ذکر ہے، اور وہ کس پولیٹیکل پارٹی کو ہرانے کے لیے وہ پیسے استعمال کیے گئے، میں سمجھتا ہوں اس کے بھی اوپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ماضی میں کی گئی ہیں، اور آج یہ جب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس ہاؤس کو، اس سسٹم کو ہم نے ساورن بنانا ہے چونکہ ہم ایک ہی لارڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایک بڑے مشہور لکھاری تھے، انہوں نے کہا کہ ایک ایسی جماعت جو ہمیشہ چور دروازے سے پیچھے سے داخل ہوتی ہے اور دلہن بن کر نکلتی ہے۔ تو یہ آپ کے بارے میں خیالات ہیں، تو کم از کم پہلے اپنے بیانیے کو بہتر کریں، پہلے اپنے کردار کو عمل سے، وہ کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، سب سے پہلے اپنے کردار کو بہتر کریں عمل سے۔ اگر آپ کا کردار ٹھیک ہے، آج بھی آپ 4 نمبر گیٹ پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ اداروں کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے کہ ہمیں ڈیل بھی ملے، ہمیں ڈھیل بھی ملے۔ آپ ڈھیل اور ڈیل کے چکر سے باہر آ کے اگر عدالتوں میں اپنی رسیدیں جمع کرا جاتے تو آج آپ کو یہ سٹیٹمنٹ، یہ جو سابقہ جج صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں، یہ جمع کرانے کی توفیق نہ ہوتی، بلکہ آج اسی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم جس ویسے پارلیمنٹ کی چھت کے نیچے کھڑے ہیں، اسی میں جب آپ نے خود کہا کہ اگر آپ اس ایوان کے تقدس کو میں سمجھتا ہوں پامال نہ کرتے کہ یہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہماری جو منی ٹریل جو ہے وہ پوری ہوتی ہے، آپ وہ منی ٹریل بھی نہ دے سکے، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اپنی پولیٹیکل منورنگ کے لیے اداروں کو تباہ نہ کریں۔ صحیح جی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واقعتاً سچے ہیں رول آف لا کے لیے تو اپنے عمل سے ثابت کریں، کورٹس کے آگے سرنڈر کریں، اور جیلوں میں جا کے ایک باقاعدہ اپنے میکنزم سے باہر اگر آپ صاف ہیں تو آ سکتے ہیں، لیکن خدارہ اداروں کے اوپر لوگوں کا اعتماد اگر اٹھ گیا، اس پارلیمنٹ سے اٹھ گیا، عدالت عدلیہ سے اٹھ گیا، اس سسٹم سے اٹھ گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر انتشار آ جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ جی محترم امیر غلام علی